عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. محترم حاضرین، یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ اس سے پہلے 5 نشستوں کے اندر آپ کے سامنے نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ جو چھٹی نشست ہے، چھٹی کڑی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ وقت کے حساب سے 1 یا 2 غلطیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ حاضرین گرامی، اس سے قبل ہم نے جو بھی غلطیاں آپ کے سامنے واضح تھیں، ہم نے کہا اس کا تعلق نماز کے باہر سے تھا۔ ہماری نماز کب شروع ہوتی ہے؟ نماز میں ہم داخل کب ہوتے ہیں؟ نماز ہماری شروع کب ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں سے ہماری نماز کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ لیکن نماز کی ابتدا جس چیز سے ہوتی ہے، ہم اور آپ جس چیز کے ذریعہ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اسی میں ہم لوگ بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بات بتلا دوں کہ نماز جس سے ہم کیا ہے اپنی عبادت کی افتتاح اور شروعات کرتے ہیں، اس کو ہم تکبیر تحریمہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفتاح الصلاة طہور وتحریمها التکبیر۔ نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکی ہے، صفائی ستھرائی، وضو ہے، طہارت ہے۔ اور نماز کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ۔ جیسے ہی ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اب ہمارے لیے نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل یا کوئی کسی طرح کی کلام یا گفتگو کرنا یا جائز نہیں، ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تحریمها التکبیر، نماز کی تحریم یعنی حرام کرنے والی چیز ہے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ جیسے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، اب کوئی بھی دوسرا کام نہیں کر سکتے، سارا کام ہمارے لیے اب حرام ہو گیا۔ اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کے رکن میں سے ہے۔ رکن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تب بھی نماز باطل ہو جاتی، اور بھول چوک کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا تب بھی نماز باطل ہو جاتی۔ رکن کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حالت میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری نماز باطل ہو جاتی۔ یا اسی طریقے سے رکن کو صحیح طور پر ہم نے ادا نہیں کیا استطاعت کے باوجود، تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بتلاؤں کہ اتنی غلطیاں ہم لوگ تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں جس سے ہماری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز باطل ہو گئی ہے۔ بہت ساری غلطیاں تکبیر تحریمہ کے تعلق سے لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ تکبیر تحریمہ کی حکمت کیا ہے؟ آخر نماز کی ابتدا کیوں اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے؟ دوسری چیزوں سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، یا لا الہ الا اللہ کہہ کر نماز کی شروعات ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بڑی حکمت ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب مصلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اکبر اس وجہ سے مشروع کیا گیا، اس وجہ سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں وہ ہر چیز سے بڑا ہے،
اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب سب سے بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ہم اسی وجہ سے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں، اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ انسان اس بات پر غور کر لے، انسان یہ سوچے ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، ہم کس کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں، اگر انسان کے دل میں یہ خوف اور یہ مرتبہ بیٹھ گیا، اللہ کا مقام، اللہ کی خشیت، اللہ کا مرتبہ اگر ہم نے سوچ لیا، ہم نے اس کا ادراک کر لیا، تو ہماری نمازوں میں اخلاص ہوگا، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا، ہماری نمازوں میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بڑے حاکم کے پاس اگر کھڑے ہوتے ہیں تو حرکت نہیں کرتے، ایک پولیس افسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس طرح نگاہ جھکا کے کھڑے رہتے ہیں، اس کے سامنے کوئی لغو حرکت نہیں کرتے۔ اب سوچیے احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، جب ہمارے دل میں یہ چیز موجود ہوگی کہ اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمارے حرکت نہیں ہوگی، سکون ہماری نماز کے اندر ہوگا، اخلاص ہوگا، ریاکاری اور شہرت کے نام پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ حکمت ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ سب سے بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر اسی وجہ سے مشروع قرار دیا گیا۔ اور دوسری بات، نماز کے اندر ہم نے کہا تکبیر تحریمہ میں ہم بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، سنا کہ نہیں سنا؟ وہ اکبر، بتائیے کہاں سے وہ اکبر ہے؟ کوئی عجیب اللہ اکبر اکبر، ارے ہمارے علماء نے لکھا ہے، سلف نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جمہور اکثر علماء کا نظریہ میں آپ کے سامنے اترا ہوں، ایک دو عالم کا نہیں، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ جو آدمی اللہ اکبر جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے علاوہ اگر کلمہ بولتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے ہم امام ہوں چاہے مقتدی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو تکبیر تحریمہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے لفظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض لوگ وا بولتے اللہ اکبر وکبر، کوئی اللہ کو کھینچتا اللہ اکبر، یہ ساری صورتیں درست نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو میں بتلاؤں، علماء نے تکبیر تحریمہ کی کئی شرطیں بیان کی۔ حنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ کا ماننا، ان لوگوں نے تکبیر تحریمہ کی 20 شرطیں بیان کی۔ شافعیہ نے یعنی امام شافعی کے ماننا 15 شرطیں بیان کی، اور اسی طرح مالکیہ اور حنابلہ یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے 10 سے زائد شرطیں بیان کی۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ کے لیے کہ اگر وہ فرض نماز ہے اور انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک دم سیدھا کھڑا ہو آدمی تب اللہ اکبر کہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، امام خاص طور پر جب رکوع میں ہوتا ہے، وضو بنا کے دوڑتے ہوئے جلدی جلدی آتے ہیں، وہیں سے سب میں ابھی پہنچنے اللہ اکبر، جھک کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے ایسے اللہ اکبر؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ کھڑے ہونے کی، سیدھا ایسا اللہ اکبر کہے پھر رکوع میں جائے، اگرچہ امام رکوع میں، یہ نہیں کہ وہاں سے دوڑتے ہوئے جھک کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک دو لوگوں میں، کئی لوگوں کو دیکھا، عوام اور خواص سب اس میں شامل ہیں۔ امام رکوع میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ سیدھے ہوں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائیں۔ ہم لوگ کیا اللہ اکبر، امام کے ساتھ چلے گئے رکوع میں۔ علماء نے لکھا ہے اگر مڑنے کی حالت میں، جھکنے کی حالت میں
اگر کسی نے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں۔ اب سوچئے کتنے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ نماز کے باطل ہونے کے بہت سارے اسباب ہماری نمازوں میں پائے جاتے ہیں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس ادا کر رہے ہیں، ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی۔ صرف عبادت کرنا یہ اہم کام نہیں، یہ بہادری کی بات نہیں، عبادت نبی کے طریقے پر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ورنہ ہر کوئی عبادت کرتا، یہودی لوگ اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں، ہندو لوگ اپنے حساب سے پوجا پاٹ کرتے ہیں، عیسائی لوگ اپنے پوجا پاٹ، مسلمانوں کئی فرقے اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں عبادت، اور کیسی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں سے عبادت جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ جس عبادت کو پسند کرتا ہو، کون سی بات؟ جو نبی کے طریقے پر، ورنہ وہ ساری عبادتیں اللہ کے ہاں کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں جو نبی کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی بات آج سے یاد رکھ لیں کہ تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا، پھر رکوع میں جانا، اگرچہ ہماری رکعت چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، رکعت کو پانے کے لیے آپ پوری نماز کو باطل نہ کریں، پوری نماز آپ کی باطل ہو جا رہی ہے ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے، تو اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے نماز میں داخل ہو، یہ نماز میں داخل ہو گئے۔ اب امام اگر رکوع میں ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں، یہ افضل صورت ہے۔ ورنہ بعض علماء نے کہا ہے تکبیر تحریمہ ہی اگر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تب بھی نماز صحیح ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن افضل یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تب اللہ اکبر کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدھا ایک دم کھڑے ہو جاتے، اعتدل قائما، سیدھے کھڑے ہو جاتے، ورفع یدیہ ثم قال اللہ اکبر، پھر آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر، تو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلی غلطی ہے جن میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس غلطی کی اصلاح کریں، اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں، ابھی تک جتنی نمازیں پڑھ لی ہیں اللہ سے توبہ کریں، اور کبھی بھی کسی کو بھی دیکھیں کہ یہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اوپر واجب ہے آج سے، کیونکہ آپ کو اب علم ہو گیا کہ ایسے آدمی کی نماز درست ہے نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی کسی کو دیکھیں سلام کے بعد اس سے سلام پھیرنے کے بعد اسے سلام کریں، اس کی خیریت پوچھیں، اور اس کے بعد آپ یہ بتلائیں کہ بھئی آپ کی نماز جو آپ نے ایسے پڑھی ہے جھک کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ داخل ہوئے ہیں، آپ کی نماز باطل ہوگی، ایسا نہیں کرنا ہے، ہر کسی کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، یہ پہلی چیز ہو گئی، دوسری چیز علماء نے بیان کی ان تکون باللغۃ العربیۃ القادر علیہ، کہ اللہ اکبر یہ عربی زبان ہی میں کہنا، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، عربی میں ہونا، عربی میں اللہ اکبر کہنا، جو عربی اس طرح کہہ سکتا ہو۔ ورنہ بعض علماء نے کہا ہے اگر وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، بولنا بھی نہیں جانتا، اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو اپنی زبان میں اللہ اکبر کہہ لے، لیکن راجح قول یہی ہے خاص طور پہ فرض نمازوں میں جب آدمی کیا ہے عربی کے اندر ہی اللہ اکبر کہہ کر ہی کھڑا ہو، یہ دوسری۔ اور اسی طریقے سے تیسری شرط ان تکون بلفظ الجلالہ وان تکون بلفظ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہی کہنا ہے، دوسرا لفظ اس کی جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض حنفیہ نے، احناف کے علماء نے کہا ہے کہ اگر فارسی میں کوئی کہہ دے یا اللہ اکبر کے علاوہ یا رحمان یا رحیم کہہ کے کھڑا ہو جائے تب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کے علاوہ کبھی دوسرا کلمہ کہا،
یا آپ نے ہدایت دی، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی، سلف سے، سب سے کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہی ثابت، تو اللہ اکبر ہی کہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک غلطی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی جیسا کہ کہا کہ اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جو لوگ خاص طور پر تجوید وجوید نہیں جانتے ہیں، علماء اور حفاظ نہیں ہوتے ہیں، تو خاص طور پر بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، غلط ہو گیا۔ اللہ کو اللہ کہیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی پھر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے، اس میں کوئی شک کرے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے اگر سب سے بڑا ہونے میں کسی کو شک ہو تو یہاں کوشچن مارک لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے سب سے؟ تو اللہ نہیں کہنا، اللہ، اللہ اکبر، اللہ بولنا، اور تشدید خاص طور پر دھیان رکھیں، اللہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز علماء نے بیان کی کہ اکبر کے حمزے کو بھی نہیں کھینچنا ہے، جیسا کہ آپ نے بہت سارے ائمہ کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر، غلط ہو گئے۔ اکبر کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ اکبر کا مطلب وہ طبلہ جو ہوتا ہے، طبلہ، بڑا والا طبلہ، اس کو اکبار کہا جاتا ہے۔ کتنا غلط معنی، نعوذ باللہ، اللہ طبلہ ہے، کتنا غلط معنی ہو گیا، بہت غلط معنی ہو گیا۔ اللہ اکبر نہیں کہنا، اللہ اکبر، اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معمولی نہیں ہے، یہ ہماری نماز کے صحیح اور باطل ہونے کا سبب ہے۔ اگر صحیح طور پر ادا کریں گے تو نماز ہماری صحیح ہوگی، اور اگر صحیح طور پر ادا نہیں کیے تو نماز ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ تو اکبر نہیں کہنا۔ اور بعض لوگ کیا ہے، عجیب عجیب لہجہ اپنا، اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص طور پر قراء کی نقل کرتے ہیں، وہ عجیب عجیب طرح اللہ اکبر۔ کچھ لوگ علم سعودیہ کے ائمہ کی نقل کرتے ہیں، وہ اکبر۔ اکبار کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ اکبار، عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اس کو اکبار کہتے ہیں، گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہو گیا۔ کتنا غلط معنی ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے، ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے اس سے۔ تو اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ، ہم نے کہا کہ واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو بولے واللہ اکبر یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر نہیں بھی اکبر ہے وہ۔ تو یہ ساری باریک چیزیں ہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری لوگوں نے ہاں، اور ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ اور اکبر کے درمیان میں فصل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے بعد کہیں اکبر، نہیں، ایک ساتھ، دونوں کو ایک ساتھ نہیں، اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ بہت لمبی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، سنا ہے نا؟ نہیں درست ہے یہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وہ حرم میں ایسا بولتے ہیں۔ بھی حرم ہمارے لیے کب سے دلیل ہو گئے؟ حرم ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب کچھ ائمہ یہاں نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، حرم کے امام باندھتے ہیں۔ ارے حرم کے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سے بڑھ کے ہو گئے ہیں حرم کے امام۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، بھائی نمونہ ہے، حرم کے امام صاحب نہیں ہیں۔ اب حرم کے امام صاحب کوئی ہاتھ چھوڑتے ہیں تو آپ ہاتھ چھوڑیں گے آج سے؟ حرم میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ صحیح بھی چیزیں ہو رہی ہیں، غلط بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کتاب و سنت کے خلاف بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں حرم میں ہو رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، امام صاحب حرم کے کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، نہیں۔ ہمارے لیے نبی دلیل ہے، کتاب و سنت ہمارے لیے حکم ہے، بس
اس کے موافق جو کرے گا وہ صحیح ہے، جو اس کے مخالف ہوگا وہ صحیح نہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان کرے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، اور تکبیر خوب لمبی نہیں۔ آپ کو یہ قاعدہ چھوٹی بات بتلاتا ہوں، آپ نے جب بچپن میں پڑھا ہوگا قاعدہ، نورانی قاعدہ، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ جو کھڑا مد ہوتا ہے اللہ میں جیسا ہے، وہ 2 الف کے برابر ہوتا ہے، 2 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے، اللہ اکبر، بس۔ اب کوئی اللہ اکبر، یہ تو 4-5 الف ہو گیا۔ علماء نے کہا کہ یہ کھینچنا درست نہیں ہے، بلکہ بعض حنابلہ کے علماء نے کہا ہے کہ اس کی تکبیر ہی صحیح نہیں ہوتی، تکبیر ہی صحیح نہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے الشرح الممتع کے اندر لکھا۔ کھینچنا نہیں ہم کو، کیا ضرورت ہے کھینچنے کے لیے؟ آپ کے پاس مائک ہے، آواز بلند آپ کر لیں تو پیچھے تک پہنچ، کھینچنے سے آواز تھوڑی نہ پہنچتی، بلند آواز سے آپ بولیں اللہ اکبر، مسئلہ حل ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز، تکبیر کہتے وقت آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ذرا بھی ادھر اگر آپ کا رخ ہوا اور آپ نے تکبیر کہہ دی تو نماز درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، آپ نے سنا نماز کے لیے قبلہ شرط ہے۔ اگر آپ وہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا رخ ذرا ایسا ہے، آپ نے کہی اللہ اکبر، نہیں، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز سب سے، وہ کیا ہے، جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کہ خاص طور پر جب ہم نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب یہ چیز آتی ہے سامنے دیکھنے میں۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہ مقتدی امام کی تکبیر کہنے کے بعد ہی تکبیر کہے۔ یہ جو ابھی 10 شرطیں ہم نے بتلائیں، یہ 11ویں جو شرط ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اب خود اپنی ذات پر تجربہ کر لیجئے، واللہ میں کہوں گا کہ آپ غلطی میں ہیں۔ آپ اپنی ذات پہ تجربہ کر لیجئے۔ امام صاحب ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ آپ تجربہ کر لیجئے، اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ امام کی تکبیر ختم نہیں ہوتی اور آپ تکبیر شروع کر دیتے ہیں۔ امام کی تکبیر تحریمہ ابھی ختم نہیں ہو، اللہ اکبر، آپ کی تکبیر تحریمہ شروع ہو جاتی۔ تقریباً اکثر، بلکہ گویا کہ کہہ دیجیے کہ 90% علماء کا یہی نظریہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ یا امام سے پہلے کسی نے تکبیر کہہ لی تو اس کی نماز صحیح طور پر نماز ہوتی ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، چاہے وہ احناف ہوں، مالکیاں ہوں، شافعیہ ہوں، حنبلیہ، کوئی بھی ہو، سب کا کہنا، کیونکہ امام کی اقتدا ضروری ہے۔ اب امام کے ساتھ ہم کوئی کام کریں یا امام سے پہلے کر لیں تو ظاہر سی بات اقتدا کہاں پائے گی؟ ہم تو امام بن گئے، امام کے امام ہم بن گئے، ایک حرف بھی آگے آپ نہیں نکل سکتے ہیں، ایک حرف بھی آگے نہیں نکل سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اکبر امام پورے طور پر ختم، راہ تک ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کو شروع بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ شروع بھی نہیں کرنا ہے۔ اب آج سے اپنی ذات پر تجربہ کر لیں کہ آپ اس غلطی میں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں، یا یہ غلطی ابھی تک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے امام کے ساتھ تکبیر کہنا یا امام کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی تکبیر ختم ہو جانا، یہ نماز کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہہ لے تب تم تکبیر کہو، جب کہہ لے تب تکبیر کہو۔ تو امام کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے، امام سے پہلے بھی نہیں کہہ سکتے، جب امام کہہ لے تو فوراً ہم کہیں گے، اسی کو اقتداء اور اتباع کہتے ہیں۔ تو ہم کو امام کی اقتداء اور اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کے ساتھ ساتھ نہیں کرو، نہ اس سے پہلے کر لو، اقتداء جیسے امام کرے فوراً کرو، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے کچھ اور ایک اور چیز، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کی شروط میں ایک شرط یہ بھی بیان کی جائے، تحریک اللسان،
زبان کو حرکت دینا، ہونٹوں کو حرکت دینا، اللہ اکبر کہنا. کچھ لوگ وہ دل میں تکبیر بول دیتے ہیں، نہ ان کی زبان حرکت میں آتی، نہ ہونٹ حرکت کرتا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کہا ہے انہوں نے. دیکھیے کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی دعا ہو، تلاوت ہو، جب تک آپ کی زبان یا ہونٹ میں حرکت نہیں ہوتی، حرکت دے کر کے زبان کو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ تو آپ کی تلاوت کا ثواب ہے، نہ آپ کی دعا کا کوئی فائدہ، نہ آپ کے ذکر کا کوئی فائدہ. ایسا نہیں. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ زبان میں حرکت ہونی چاہیے. اس کو قراءت کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنا بولا جاتا ہے، اس کو بولنا بولا جاتا ہے. اب آپ کی زبان ہی حرکت نہیں کر رہی ہے، اس کو تھوڑی نہ کہیں گے کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کچھ، دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ دیا، اس کا ہونٹ نہیں ہلے، زبان میں حرکت نہیں پیدا ہوئی. ایسے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے زندگی بھر، ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. زبان میں حرکت، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دلیل بتلائی تھی کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھتے تھے، تو کہا ہاں. تو کہا کیسے معلوم؟ کہا باستراب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی تھی. جو آپ ہونٹ حرکت کریں گے، پڑھیں گے تو ظاہر بات داڑھی ہلے. اب ایسا کوئی کھڑا رہے، داڑھی کہاں سے ہلتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، زبان پر حرکت آتی تھی. تو خاموش ایسے نہیں کھڑا ہو جانا کہ دل ہی دل میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، دل میں ثنا پڑھ لیا، رکوع سجدے کا ذکر دل ہی میں کر لیا. ایسا تو نماز ہوتی. تو یہ پہلی چیز ہوئی تکبیر تحریمہ. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی غلطیاں اس میں ہم کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. تو اللہ اکبر کہنا ہے، نہ اس کو کھینچنا ہے، نہ ادھر کھینچنا، نہ ادھر کھینچنا، نہ ادھر بڑھانا، کچھ نہیں. اللہ اکبر، اور لمبی بھی نہیں تکبیر کرنی ہے. یہ ہوئی پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ تکبیر کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے. اب ہاتھ سب کو معلوم ہے کہ ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا ہے. یا یہ والا جو رفع یدین ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یہ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ ضروری ہے. تکبیر جو یہ رفع یدین کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقہ منقول ہے رفع یدین کا. کبھی کبھی آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور کبھی کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے. یہاں تک بھی آپ ایسے رفع یدین کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو عجیب عجیب آپ کو ایکٹنگ دیکھنے کو ملے گی. دیکھیں کہ نہیں یہ رفع یدین، وہ ان کا ہاتھ یہاں تک بھی نہیں آتا، بس آئے. یہ رفع یدین ہے، رفع یدین نہیں. اور دوسری غلطی، رفع یدین کے لیے یہ جو ہماری ہتھیلی ہے یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ رخ ہونی چاہیے. لوگ ایسے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے. دیکھیں نا، عجیب عجیب، کسی کا تو ہاتھ بھی نہیں کھلتا. کچھ لوگ اٹھا بھی لیتے ہیں یہاں تک، ہاتھ نہیں کھلتا. اور کوئی کھلتا ہے تو اس کا ادھر رہتا، ہتھیلی کا رخ ادھر. کیا بھی یہ مذاق ہے سا؟ یہ رفع یدین نہیں ہے. غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ كان اذا رفع رأسه من السجود واذا اراد ان يقوم رفع يديه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کبھی کبھی حتی یحاذی بہما اطراف اذنی، کانوں کے یہ لو جو ہوتی ہے شحمت اذنی، یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور کبھی کیا ہے کندھے تک اٹھاتے تھے. اور دونوں حدیث سے صحیح ہیں. آپ کبھی اس پر عمل کر لیں، کبھی اس پر. آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل میں کئی سنتیں مروی ہیں، آپ ایسا بھی کرتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے، تو افضل کیا ہے اس میں ہمارے لیے؟ کبھی ہم ایسے کریں، کبھی ہم ایسے کریں، تاکہ نبی کی ہر سنت پر عمل ہو جائے.
ایک طریقے کو نہیں لازم پکڑنا چاہیے کہ کوئی یہاں تک اٹھا رہا ہے تو یہیں تک اٹھائے، یہاں تک اٹھا رہا ہے تو یہیں تک نہیں، کبھی یہ کریں کبھی یہ کریں، تاکہ نبی کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے غلطی ہو رہی ہے کہ ہماری جو ہتھیلی ہے قبلہ رخ نہیں ہو رہی، ہماری انگلیاں کھلی نہیں رہی ہیں، ہماری انگلیاں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع دین کیا کرتے تھے تو اس کی کیفیت کیا معلوم ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ ممدودۃ الاصابع لا یفرج بینہما ولا یضمہما۔ آپ جب رفع دین کرتے تھے تو آپ کی یہ ہتھیلی قبلہ رخ ہوتی تھی، اور آپ کی انگلیاں یہ نہ تو ایک دم کھلی ہوتی تھی نہ ایک دم ملی ہوتی تھی، اس طرح نہ ایک دم آپ کو اس طرح کھلا رکھنا بند رکھنا ہے نہ ایسا کھلا رکھنا ہے۔ یہ تو لا ابالی پن اس میں دکھ رہا ہے کہ آدمی کی کوئی توجہ نہیں، جیسے آیا ایسا کہہ لیا، لا ابالی پن ہے، یہ لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ آدمی، کچھ اس کو احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہم کو، کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، کس لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ انگلیاں ہماری نہ تو ایک دم ملی ہوں نہ ایک دم کھلی، بس متوسط ایسا، خلاص۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سب چھوڑ ڈالیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب طریقہ چھوڑ ڈالیں، آپ سیدھا ہاتھ آپ رکھیں، انگلیاں نہ کھلی ہوں نہ ملی ہوں، آپ کندھے تک اٹھائیں یا کان کی لو تک اٹھائیں۔ یہ مرد عورت سب کے لیے یہی حکم ہے، کوئی الگ الگ حکم نہیں ہے۔ تو یہ رفع دین میں بھی ہماری بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، کبھی بھی ہم رفع دین کریں تو اس حساب سے ہم رفع دین کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز بتلاؤں، رفع دین کا وقت کیا ہے، کب ہم رفع دین کریں گے؟ تکبیر تحریمہ جب پکارتے ہیں، یا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت، رفع دین کب کریں گے؟ اسی پہ اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقہ منقول ہے، 3 طریقہ ثابت ہے۔ کبھی کبھی آپ پہلے ہی رفع دین کر لیتے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ نے پہلے کر لیا، آپ اس کے بعد کہتے اللہ اکبر۔ کبھی کبھی کیا ہے، آپ پہلے اللہ اکبر کہہ لیتے، اللہ اکبر، پھر کیا ہے رفع دین کرتے۔ کبھی کبھی ساتھ ہی نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، تینوں ایک ساتھ۔ جیسے حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرفع یدیہ حین یکبر، کہ تکبیر کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، تکبیر کے ساتھ ساتھ۔ اور دوسری حدیث ہے یرفع یدیہ مع التکبیر، یرفع یدیہ مع التکبیر۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے آدمی رفع دین کر لے پھر تکبیر کہے، وہ بھی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع دین کر لیتے، ثم کبر، حدیث میں آتا ہے رفع دین کر لیتے پھر تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پہلے یا تو تکبیر کہہ لیں پھر رفع دین کریں، یا رفع دین کر لیں پھر تکبیر کہیں، یا دونوں ساتھ ساتھ کریں، اللہ اکبر۔ تو تینوں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے بھی آپ کہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں، صحیح ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کی بڑی ساری حکمت بیان کی، لیکن اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو یہ 2 غلطیوں کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رفع دین کیا ہے، ہمارا صحیح ہونا چاہیے، انگلیاں نہ ہماری ملی ہوں نہ ایک دم کھلی ہوں، اور یہ ہتھیلی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات تکبیر تحریمہ صحیح طور پر ادا کرنا، اللہ اکبر، بس اس میں کمی اور زیادتی اگر ہوگی، یا امام کے ساتھ ہم نے تکبیر کہہ لی یا جھکنے کی حالت میں ہم نے تکبیر تحریمہ کر لی تو ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔